अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल वेल। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है अमेज़न एंड वर्चुअल असिस्टेंट कि अमेज़न क्या होता है और वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अमेज़न को और वर्चुअल असिस्टेंट को। फर्स्ट हम अमेज़न को एक्सप्लेन करते हैं कि अमेज़न क्या है। तो अमेज़न एक यानी कि कॉमर्स की कंपनी है जैसे हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो अमेज़न जो इनवाइट करता है इन्वेस्टर को कि वो आएँ और यहाँ पर शॉप्स ओपन करें अपनी और यहाँ पे सेलिंग करें जो कि कस्टमर आके खरीदना चाहता है जो प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें आके लिस्ट करें, अपने स्टोर बनाएँ और उसके बाद सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। तो उसके बाद हम करें कि अमेज़न हमें क्यों चूज़ करना चाहिए? तो फर्स्ट हम ऐसे बताएँगे कि अमेज़न हमें इसलिए चूज़ करना चाहिए कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है एनुअली बेस पर वो 20% ग्रो कर रहा है हर साल। यानी कि ये 1997 से लेकर टू 2020 तक इसका जो रेवेन्यू है वो यानी कि 20% से भी अबव बढ़ चुका है। तो अगर हम देखें यानी कि 2010 में देखें तो इसका रेवेन्यू था यानी कि 50 बिलियन तक था, यानी 50 बिलियन डॉलर था इसका टोटल जो एनुअल रेवेन्यू था। तो उसके बाद अगर हम 2020 में देखें तो इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है अब 386.06 बिलियन डॉलर पर यानी कि ईयर तक। इसके मुताबिक यानी कि ये करोड़ों में यानी कि ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सालाना बेस पर। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों का ट्रस्ट अमेज़न पे बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग यहाँ से बाइंग भी बहुत करते हैं और शेयरिंग भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अमेज़न को यानी कि फ्रीली जो होती हैं चीज़ें प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनकी फ्री शिपिंग भी होती है अगर प्राइम मेंबर हैं तो वो आगे वो अगले यानी कि वीडियोज़ में हम यानी कि पढ़ेंगे तमाम चीज़ें कि क्या-क्या इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, अमेज़न क्या-क्या प्रोवाइड करता है बायर को और सेलर को क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है फ्री बेस पर। This chart से ये पता है कि this chart indicate how rapidly business are moving toward e-commerce like Amazon. But selling on Amazon is not a piece of cake. As well, be required a lot of strategy, apply research and marketing to build a successful empire. कि अमेज़न बिज़नेस ऐसे नहीं है कि एक पीस ऑफ यानी कि केक है यानी कि कोई चीज़ यानी कि ईज़ी है। इसके लिए यानी कि स्ट्रैटेजीज़ चाहिए आपको पहले अप्लाई करनी चाहती है कि कोई भी आप बिज़नेस बनाते हैं तो उसका बिज़नेस मॉडल बनाया जाता है। उसके बाद ही उस चीज़ को यानी कि लॉन्च किया। अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपने लॉन्च करनी है तो उसके बारे में पहले आपने मुकम्मल रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके यानी कि सोर्सिंग का यानी कि सोचना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को कहाँ से ईज़िली यानी कि बेस्ट प्राइस पे कहाँ से वो प्रोडक्ट हम लें और यानी कि सेल कर सकें उस प्रोडक्ट पे। अपना उसमें रेवेन्यू भी अपना प्रॉफ़िट मार्जिन भी कैलकुलेट करके और सेलिंग करें। और उसके बाद तीसरी जो बात आती है वो मार्केटिंग की आती है कि हम मार्केटिंग क्या स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ग्रो कर सके और टॉप लेवल पर शो होना शुरू हो जाए। ये तमाम चीज़ें हम यानी कि अभी तो ब्रीफली पढ़ रहे हैं लेकिन आगे जाके हम यानी कि इसको डीपली इनको स्टडी करेंगे कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि फर्स्ट हम कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, सेकंड हम कैसे सोर्स करते हैं, थर्ड हम कैसे मार्केटिंग करते हैं इन चीज़ों की। तो हमें इसे ग्रोथ से पता चलेगा कि अमेज़न की ग्रोथ बहुत है और यहाँ पे आप बिज़नेस आप कर सकते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑलरेडी हाई होता है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्पिटिशन किस वजह से हाई होता है क्योंकि अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे यानी कि 100 या 100 से अबव सेलर बैठे होते हैं वही प्रोडक्ट लेकर सेल करने के लिए। तो हमें अपने कीवर्ड पर रैंक करना पड़ता है पहले यानी कि फर्स्ट पेज पे जाने के लिए। तो फर्स्ट पेज पे जब हमारी प्रोडक्ट आ जाती है तो वहाँ पर हमारी यानी कि सेलिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है यानी कि डेली बेस पर हमारे 100 प्लस ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कॉम्पिटिशन से यानी कि करना पड़ता है लाइक हमें कैम्पेन्स चलानी पड़ती हैं, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारी रैंकिंग यानी कि रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाती है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि जो लोग यानी कि अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर कोई लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं यानी कि अमेज़न का, लेकिन उनके पास यानी कि टाइम नहीं है, तो वो उस टाइम को यानी कि यूटिलाइज़ करने के लिए और वो अपने और भी बिज़नेस यानी कि लोकली बिज़नेस एस्टेब्लिश किए होते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, वो लोकली बिज़नेस को टाइम दे रहे होते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती। तो दूसरे यानी कि जो लोग हैं उनके पास स्किल है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो 2 तरह के लोग इस तरह हो सकते हैं कि अगर एक के पास यानी कि स्किल है और इन्वेस्टमेंट नहीं है और एक के पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन स्किल नहीं है। तो ये दोनों ही मिलकर एक-दूसरे के यानी बनाते हैं जिससे एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। अगर जिसके पास यानी कि पैसे भी हैं और उस बिज़नेस को थोड़ा बहुत जानता भी है, लेकिन वो लोकली बिज़नेस अपना सँभाल रहा है।
تو وہ اگر ہائر کرنا چاہے گا تو کسی اسسٹنٹ کو ہائر کرے گا کہ وہ میرا یعنی کہ بزنس کو تھوڑا سا یعنی کہ مینیج کر سکے. اگر جس کے پاس اسکل ہے اور وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو وہ اپنی اسکلز پرووائڈ کر سکتا ہے اس بزنس اونر کو یا کوئی بھی ہے جو بزنس کر رہا ہے آلریڈی آن لائن امیزون پر. تو اس کے بعد میں دس ایشو از ایدر انویسٹر ٹو ڈو ناٹ ہیو ٹائم فار اٹ اور ہیو نو ایفیشینٹ اسکل ٹو سیس کر. یعنی کہ دو طرح کے ہیں کہ ایک انویسٹر ہو گیا جس کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن وہ، اور دوسرا وہ ہو گیا جس کے پاس اسکل نہیں ہے سیل کرنے کے لیے امیزون پر. So they require assistant who help them manage and grow their business together. تو ان لوگوں کو اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کے بزنس کو مینیج کریں اینڈ گرو کریں. تو سو دے ریچ ایٹ ڈفرنٹ پلیٹ فارم لائک فیس بک، فائور، اپ ورک، لنکڈ ان ایٹسٹرا ٹو فائنڈ دا ایکسپرٹس ہو یوز ٹو پرووائڈ دیئر سروسز ایز اے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ. کہ یہ لوگ آتے ہیں اپنے ایشوز لے کر کے ہمیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کرنے کے لیے کہ ہمیں ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے اپنے یعنی کہ امیزون کے بزنس کو یا کسی بھی بزنس کو کسی بھی اسٹور کو. اگر لائک ہمارے ڈفرینٹ اسٹور ہوتے ہیں ہر اسٹور کے لیے اپنے یعنی کہ جس کے پاس اسکل ہیں شاپیفائی اسٹور کو مینیج کرنے کے لیے وہ شاپیفائی کا اسسٹنٹ بن جاتا ہے. اگر جس کے پاس کسی اور پلیٹ فارم کو مینیج کرنے کے لیے ہوں تو وہ اس کو کر دیتے ہیں. اگر امیزون کے حوالے سے ہے تو اس امیزون کے حوالے سے آ کے لوگ سرچ کریں گے. اگر وہ بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس اسکل نہیں ہے لیکن انویسٹمنٹ ہے تو وہ ان کو ہائر کریں گے ایکسپرٹ کو ورچوئل اسسٹنٹ کو کہ وہ آ کے ان کو یعنی کہ بزنس کو مینیج کرے، ان کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کرے، ان کے اکاؤنٹ کو مینیج کرے، ان کے لیے سورسنگ کرے، لسٹنگ کرے اور اس کو یعنی کہ آپٹیمائز کر کے رینکنگ اینڈ لانچنگ کرے ان کے لیے. تو ہم پہلے پڑھیں گے کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہوتے کون ہیں. Who are virtual assistant? Virtual assistant are the people who provide their services virtually as per their expertise. اس کا مطلب یہ ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی سروسز ورچولی پرووائڈ کرتے ہیں. ورچولی کس طرح ہوتی ہیں کہ آپ آن لائن گھر بیٹھے اپنا یعنی کہ کاروبار کر سکتے ہیں. مطلب کہ اپنی سروسز آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کے پاس اسکلز نہیں ہیں لیکن ان کے پاس پیسے ہیں. وہ لوگ آپ کو ہائر کریں گے کہ ہمارے بزنس کو آپ اسٹیبلش کریں یعنی کہ اسٹارٹنگ لیول سے لے کر اکاؤنٹ کریشن سے لے کر لانچنگ اینڈ رینکنگ کا لے کر جائے. سیکنڈ اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ Amazon Virtual Assistant is someone that remotely helps you successfully run an Amazon business. کہ Amazon کے بزنس کے لیے جو virtual assistant ہائر کرنا ہوتا ہے وہ ریموٹلی کس طرح ہوتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو یا کوئی بھی ڈیوائس ہو آن لائن جس سے آپ کسی کا بزنس آپ مینیج کر سکیں، آن لائن اسٹور کو مینیج کر سکیں. تو وہ آپ اسے یعنی کہ ایکسیس کر کے آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے گھر بیٹھے اپنے یعنی گھر بیٹھ کر آپ اس کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سیلر کو جو کہ سیل کر رہا ہے آلریڈی. اور وہ لوگ آپ کو ہائر کرتے ہیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا زیادہ تر کیونکہ ان کے اپنے بزنس اسٹیبلش ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں اور وہ خود لوکلی بزی ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ یہ ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کر لیتے ہیں اور اس کو یعنی کہ پیسے دے کر ان کو منتھلی بیس پر یا ویکلی بیس پر اپنے پروجیکٹ بیس پر بھی ہوتے ہیں، منتھلی پر بھی ہوتے ہیں اور ویکلی بیس پر بھی ہائر کرتے ہیں. جیسے بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈفرینٹ جو ویب سائٹ ہیں لائک ہمارے پاس تھی جیسے ہم نے بتایا کہ فائیور، اپ ورک اور لنکڈ ان، فیس بک، وہ کہیں بھی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو یعنی کہ ہائر کر لیں گے. اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں اور آپ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں تو وہ آپ لوگوں کو ہائر کریں گے اور اپنی سروس پرووائڈ کریں گے. آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ ہمیں Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کیوں چوز کرنا چاہیے. As we are seeing a rapid growth in the field of e-commerce, especially Amazon, so that's why we suggest to have a strong grip on the skill of e-commerce and offer service and virtually to the people who are selling online on Amazon. کہ جس طرح ہم جان رہے ہیں کہ ای کامرس کی گروتھ جیسے کووڈ آیا تو ای کامرس کی گروتھ بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ زیادہ تر امیزون کی طرف آ رہے ہیں یا کسی بھی آن لائن بزنس کی طرف آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ای کامرس ایکسپرٹ بننا چاہیے کہ کچھ اسکلس سیکھنی چاہیے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کیونکہ آپ تو ہمارے یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ ہیں تو اس لائف میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ تو نہیں ہوگی تو لیکن آپ کے پاس یہ تو ٹائم ہوتا ہے لیکن ٹائم میں اگر آپ ریلی کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ سے یا کچھ پہ یعنی کہ پیمنٹ دے کر یا کسی بھی جگہ سے آپ ایک اسکل سیکھ لیتے ہیں ای کامرس کے حوالے سے تو وہ آپ اسکل اپنی سیل کر سکتے ہیں کسی بھی آنر کو یا کسی بھی کمپنی کو. وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کیسے آپ نے اسکل سیکھنی ہے اور کیسے جا کے آپ نے جو اسکل سیل کرنی ہے.
تو آپ کو فرسٹ آف آل اس اسکل پر یعنی کہ ایکسپرٹ بننا پڑے گا، اس اسکل کو یعنی کہ ماسٹر کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے آپ اپنی یعنی کہ سیلنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اس اسکل کو آپ دے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کے آنر کو، یا کوئی بھی آ کے آپ سے وہ اسکل خرید سکتا ہے، یا آپ کو وہ ہائر کر سکتے ہیں منتھلی بیس پر یا ویکلی بیس پر۔ تو سیکنڈ ریزن ہم اس کی یہ کرتے ہیں کہ اور سیکنڈلی ہم اس لیے کیوں چوز کریں ورچوئل اسسٹنٹ کو پروفیشنل طور پر کہ اگر آپ 9 to 5 جاب سے تنگ آ چکے ہیں اور سیلری وغیرہ بھی تھوڑی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فریڈم بھی ہو ریموٹلی جاب کے لیے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ریموٹلی جاب آپ کریں، تو اس کے لیے آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کرنا چاہیے، تو یہ بیسٹ ہوگا، یا کوئی بھی آپ کو اسکل آن لائن سیکھنی چاہیے جو کہ آپ گھر بیٹھے وہ اسکل دے کر اپنے یعنی کہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، 9 to 5 سے بھی چھٹکارا ہو، اور آپ فریڈم کے ساتھ اپنا خود کا ٹائم ٹیبل بنا کے خود آپ اچھی ارننگ اسٹارٹ کر سکیں۔ تو آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں گائڈ کروں گا کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ سروسز جو پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے یعنی کہ کتنا جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس کی ویڈیو کو اینڈ کریں گے کہ اگر ایک ایمرجنسی ورچوئل اسسٹنٹ ہے جو اسٹارٹنگ لیول سے ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہے، تو وہ یہ ہو جو ہوتا ہے ہائر کرنے کے لیے، تو اس کو $300 to $500 تک ہوتا ہے، جو کہ نیو بی ہوتا ہے ورچوئل اسسٹنٹ امیزون کا، جس کے پاس اسکلز ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کے، یعنی کہ وہ لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں امیزون کے اکاؤنٹ کو، یعنی کہ کوئی بھی کیوریز وغیرہ ہوتے ہیں کسٹمر کی یا کسی بھی کی، وہ ہینڈلنگ کرتے ہیں اس کے اکاؤنٹ کو، یعنی کہ جو سیلر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑا سا ایکسپرٹ ہے، جس کے پاس 1 ایئر یا 1 ایئر پلس ایکسپیرینس ہے، اور وہ ایکسپرٹ بھی ہے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ، تو وہ یعنی کہ منتھلی بیس پر جو وہ ارن کر رہا ہوتا ہے $1000+ ارن کرنا ہوتا ہے، وہ گھر بیٹھے یعنی کہ ریموٹلی ایکسیس سے، اگر وہ ایک اس کا جو کلائنٹ ہے وہ اسے 1000+ یعنی کہ دے رہا ہوتا ہے، اگر وہ اچھی یعنی کہ اس کے پاس اسکلز ہیں، ایکسپرٹ ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے انہوں نے اسکل کو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی، اور اگر وہ یعنی فل ماسٹر ہیں، جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے وہ 5000 تک بھی ارن کر رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس ڈفرینٹ کلائنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ 3 to 5 کلائنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کے یعنی کہ ڈیلی بیس پر 4 to 5 ہارس دیتے ہیں ہر کلائنٹ کو، یا 3 ہارس، وہ ان کے ساتھ یعنی کہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ ہم منتھلی بیس پر یا ویکلی بیس پر اتنے گھنٹے کام کریں گے، اس کے بعد وہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ منتھلی بیس پر یا ویکلی بیس پر ہائر کرتے ہیں، اور ان کی جو پے ہوتی ہے وہ یعنی کہ 9 to 5 جاب سے ہائر ہوتی ہے۔ 9 to 5 جاب اگر ہم کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی کہ خود تو فریڈم نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی وقت گھر بیٹھ کے یا کسی بھی وقت ہم کام کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی ہمارے جو اوپر ہوتے ہیں اسسٹنٹ وغیرہ، وہ ہمیں یہ کنٹرول کیا ہوتا ہے 9 to 5 جاب میں۔ تو یہاں اگر آپ کرتے ہیں تو آن لائن میں آپ اپنے یعنی کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس حوالے میں آپ کام کریں، اور باقی میں آپ فریڈم کے ساتھ یعنی کہ آپ سو سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم تھوڑا سا گائڈ کریں گے کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کو تھوڑا اور ایکسپلین کریں گے، اور امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی کیا کیا سروسز ہوتی ہیں، اور کتنا وہ ارن کر سکتے ہیں منتھلی بیس پر، اگر وہ رائٹ یعنی کہ اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے، یعنی کہ سیلنگ کی اپنی اسکل کو سیل کرنے کے لیے۔ تو باقی ہم اگلی ویڈیوز میں تھوڑا سا پڑھیں گے اس کو، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ تو چلیے آج اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو ہماری کچھ ہی دن میں یعنی کہ 1 یا 2 دن میں ہو جائے گی، یعنی کہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو میں جو ہمارے ٹاپک ہوں گے وہ ورچوئل اسسٹنٹ کے بارے سے ہوگے، کہ ورچوئل اسسٹنٹ کو تھوڑا ہم بریفلی ایکسپلین کریں گے کہ اس کی کیا کیا سروسز ہوتی ہیں، کیوں لوگ اس کو ہائر کرتے ہیں، اور وہ کتنا ارن کر سکتا ہے منتھلی بیس پر۔ تو اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے کہ وہ سروسز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک ایک کو یعنی کہ ڈیپلی ہم ایکسپلین کریں گے ایک ایک سروس کو، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آ سکے۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ امیزون اور ورچوئل اسسٹنٹ کے تھوڑا یعنی کہ تھوڑا بہت ایکسپلین تھا ان کا کہ امیزون کیا ہوتا ہے اور ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو مین گول ہونا چاہیے وہ ورچوئل اسسٹنٹ کی اسکل سیکھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پر ہیں تو وہ لوگ اگر امیزون کے بزنس کو بھی اسٹارٹ کرنا چاہے تو وہ ان اسکل کو سیکھ کر وہ امیزون کا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ فیوچر میں اگر ان کے پاس انویسٹمنٹ ہوئی تو فیوچر میں وہ بزنس یعنی کہ فری لانسنگ جان کام کے وہ فیوچر میں اپنے بزنس بھی یعنی کہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور اگر جن کے پاس
इन्वेस्टमेंट है वो इस चीज़ों को लर्न करके प्रैक्टिस करके उसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो अपने अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान भी यानी कि अप्रूव कंट्री लिस्ट में आ गया, सेलर कंट्री लिस्ट में, तो यहाँ पर भी आप अकाउंट अपना ईज़िली बना सकते हैं अमेज़न पर। तो इस जो अगली वीडियो से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अकाउंट क्रिएशन पर होगी। तो उस पे हम पढ़ेंगे कि हम पाकिस्तान या किसी भी मार्केट प्लेस पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तानी डिटेल पर। तो वो हम हाँ, आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इस वीडियो में आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप वो लिख दें, तो हम कमेंट पे यानी कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, तब फिर अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कर लें और अगली वीडियो हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।